بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ نماز کے بعد اذکار مسنونہ، یعنی نماز پڑھنے کے بعد سنت والے جو ہے نا اذکار ہیں، وہ ذکر جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ویسے تو ذکر کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، لیکن وہ اعمال کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں تو ان کا زیادہ اجر ہوگا۔ تو اس میں جو پہلا ہے صحیح مسلم کے اندر اس کا ریفرنس ہے کہ اللہ اکبر ایک بار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 بار۔ اور دوسرے نمبر پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور تیسرا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ جب ہم عبادت بھی کرتے رہیں گے، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہیں گے، تو شکر کا یہ قاعدہ ہے، قانون اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے جب مدد مانگتا ہے یا اللہ مجھے ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ پاک جو ہے نا دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ ہر اللہ پاک جو ہے نا دعا کا، اللہ پاک ہر دعا کا ڈسپوزل جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یا تو وہ چیز بہتر ہو تو اللہ پاک وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر چیز بہتر نہ ہو تو اس کے بدلے میں بندے پر کوئی مصیبت جو آ رہی ہوتی ہے اللہ پاک اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، مصیبت بھی نہیں ہٹی، تو آخرت میں اللہ پاک کے بینک میں جمع ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ پاک جو ہے نا وہ بلا کر کہے گی کہ اے بندے، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، وہ دنیا میں قبول کر لی، فلاں دعا مانگی تھی تو اس کا بدلے میں دنیا سے آپ سے فلاں مصیبت ہٹا دی گئی تھی، اور یہ دعا مانگی تھی تیسری، ایک یہ دعا مانگی تھی، نہ دنیا میں قبول ہوئی نہ مصیبت ہٹائی، اس کا یہ اجر ہے۔ تو بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا یہاں پر اجر مل رہا ہے۔ تو ریسپیکٹیبل ویورز، محترم سامعین، محترم ناظرین، دعا کی قبول کے لیے چند ایک شرائط ہیں، جن میں سے سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ رزق حلال۔ یہ ہماری سورس آف انکم جو ہے، آمدنی کا ذریعہ، کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا غلط دوسرا ہمارا ذریعہ ہے۔ حلال کمائیں گے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں میری ہر دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رزق حلال کما، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے رزق حلال یہ بہت ضروری ہے۔ پاکیزہ رزق، اللہ پاک خود پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اسی ہم مفتی صاحبان سے اپنی آمدنی کا ذریعہ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ میرا آمدنی کا ذریعہ ہے، تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی خود بھی اندر ایک مفتی بیٹھا ہے دل میں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جائے ٹائم لے کر، تو ان کے پاس ہدیہ اور تحفہ گفٹ لے کر جائے ان کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے وہ بیٹھے ہیں، اور پھر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ آمدنی کے ذریعے جو ہے وہ رزق حلال ہے، تو بہت اچھا۔ نہیں تو پھر آدمی اس کو اللہ سے مانگ کر بدلنے کی کوشش کرے۔ اور ریسپیکٹیبل ویورز مناسب سمجھیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جزاکم اللہ خیرا، بہت شکریہ۔ اور بھی سننا اعمال ہیں وہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔